یہ خبر 3 دن پرانی ہو چکی ہے کہ اسرائیل نے اپنی فوج کے سب سے طاقتور دستہ گولانی بریگیڈ کو غزہ پٹی سے واپس بلا لیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے اب تک یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک وقفہ کے لیے فوجوں کو تازہ دم کر کے دوبارہ بھیجنے کے لیے واپس بلایا گیا ہے، لیکن اب پوری تفصیل سامنے آ گئی ہے، ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے، حماس کی طرف سے بھی اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ اس کو دیکھ کر کئی فلموں کی کہانی یاد آتی ہے، کئی ڈراموں کا سین یاد آتا ہے کہ کس طرح حماس نے اپنے جال میں پھنسایا اور اسرائیل کی آرمی لگاتار حماس کے جال میں پھنستی گئی اور مرتی گئی اور پوری کی پوری بٹالین اس میں مر گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ کہا جا رہا ہے گولانی بریگیڈ کے 60% سے زیادہ فوجی اور سپاہی غزہ پٹی میں حماس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، اور تبھی مجبور ہو کر اسرائیل کو اپنی اس آرمی کو نکالنا پڑا ہے، کیونکہ اس آرمی میں ایک طرح سے ڈر سما گیا تھا، خوف پیدا ہو گیا تھا، یہ آرمی ذہنی طور پر معذور ہو گئی تھی۔ گولانی بریگیڈ میں لڑنے کی ہمت باقی نہیں رہ گئی تھی، کیونکہ حماس نے پوری کی پوری بلڈنگ میں پوری بٹالین کو بلا لیا اور پھر پوری بلڈنگ کو اڑا دیا تھا۔ آگے ہم پوری تفصیل بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے گولانی بریگیڈ کی تاریخ جانتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ گولانی بریگیڈ اسرائیلی فوجی کا سب سے طاقتور دستہ مانا جاتا ہے۔ 1948 میں فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے جب اسرائیل بنایا گیا تو اس لڑائی میں سب سے کلیدی رول اسی گولانی بریگیڈ نے نبھایا تھا۔ اس کے علاوہ 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ بھی بہت اہم ہے۔ اس جنگ میں اسرائیل کو جیت ملی تھی، عربوں کو ہار ملی تھی، اور اس جنگ میں بھی کلیدی رول اسی بریگیڈ کا تھا۔ اس کے علاوہ 1973 کی جنگ میں بھی اس فوج نے اہم کردار نبھایا تھا، حالانکہ اس میں ہار ہوئی تھی اسرائیل کی۔ اس کے علاوہ لبنان اور اسرائیل جنگ میں بھی گولانی بریگیڈ بالکل فرنٹ پر لڑ رہا تھا۔ اسرائیل کا ایک شہر ہے الجلیل، اور عبرانی زبان میں اس کو گلیل کہا جاتا ہے، چنانچہ اسی شہر کے نام پر اس فوجی دستے کا نام ہے گولانی بریگیڈ۔ شروع میں اس فوج کے کل 5 بٹالین ہوتے تھے، 5 دستے ہوتے تھے۔ فی الحال اس کا 2 دستہ ہے، ایک دستہ کہلاتا ہے 51 اور دوسرا کہلاتا ہے 13۔ یہ دونوں بٹالین غزہ پٹی میں گراؤنڈ آپریشن کے دوران گئی تھی۔ اسرائیل کو بھروسہ تھا کہ ہماری سب سے طاقتور بٹالین ہے اور اس کے سہارے ہم حماس پر قابو پا لیں گے، حماس کی سرنگوں کو تلاش کر لیں گے، حماس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد الٹا ہی ہو گیا۔ 18 دسمبر کو گولانی بریگیڈ 13 کے کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل یوول مازور نے ایک مجسمہ کو توڑ دیا۔ دراصل غزہ پٹی کے اشجائیہ میں 2014 میں ایک مجسمہ بنایا گیا تھا۔ یہاں ایک لڑائی ہوئی تھی اسرائیلی آرمی اور حماس کے لڑاکوں کے درمیان، اور اسرائیلی آرمی نے حماس کے کئی مجاہدوں کو شہید کر دیا تھا۔ حماس نے اسرائیل سے اس کا بدلہ لیا اور اس کے بعد اپنے اس شہید کے نام پر ایک مجسمہ یہاں تیار کیا تھا۔ 18 دسمبر کو اسی جنگ کے دوران اسی لیفٹیننٹ کرنل مازور نے وہاں پہنچ کر اس مجسمہ کو توڑ دیا، اور اس مجسمہ کو توڑنے کے بعد جو جملہ کہا، یہ جملہ سب سے زیادہ خطرناک تھا جو حماس کو برداشت نہیں ہو سکا، اور حماس نے فوری طور پر سخت بدلہ لے لیا۔ گولانی بریگیڈ 13 کے لیفٹیننٹ کرنل نے اس مجسمہ کو توڑنے کے بعد کہا، حماس کے لوگوں سنو، تم کہیں بھی ایسا مجسمہ بناؤ گے، ہم آئیں گے اور اس کو توڑ دیں گے۔ تمہارا خاتمہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اب مزید مجسمہ بنانے کے قابل ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسی کے بعد حماس نے پوری پلاننگ کی، پوری تیاری کی، اور اشجائیہ کے علاقے میں ایک بلڈنگ میں جال بچھایا۔ جال ایسا بچھایا کہ گولانی بریگیڈ کو اندازہ ہی نہیں لگ سکا، اور گولانی بریگیڈ 13 کی جو پوری بٹالین تھی وہ اس بلڈنگ میں آ گئی۔ اس بلڈنگ میں آنے کے بعد بم دھماکہ ہوا، جو دیسی بم تھے وہ بم پھٹے، اور اس طرح پوری کی پوری بٹالین اس بلڈنگ میں مر گئی۔ اس کے بعد اسی گولانی بریگیڈ کی دوسری بٹالین 51 کو پتہ چلا کہ ایسا حادثہ ہوا ہے، ایسا معاملہ ہوا ہے، تو پوری بٹالین اس کو بچانے کے لیے آتی ہے، پوری تیاری کے ساتھ آتی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ حماس نے پچھلی بار جال میں پھنسایا تھا، تو اب ہم حماس کے جال میں نہیں پھنسیں گے، اور انہوں نے حماس کے لیے جال بچھانا شروع کیا۔ لیکن اس مرتبہ بھی گولانی بریگیڈ کی چال الٹی پڑ گئی، اور حماس کی عسکری ونگ القسام بریگیڈ یہاں بھی زیادہ اسمارٹ نکلے۔ دوسری مرتبہ بھی انہوں نے گولانی بریگیڈ 51 کے پوری بٹالین کو، پورے دستہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا، اور جو بٹالین بچانے کے لیے آئی تھی پہلی والی بٹالین کو، وہ بٹالین بھی حادثہ کا شکار ہو گئی، حملے کا شکار ہو گئی۔ اس کے آنے کے بعد بھی بم پھٹے، گولیوں کی آواز سنائی دی، اور یہاں بھی پوری بٹالین گر گئی، اور اس میں 60% سے زیادہ اسرائیلی سپاہی مارے گئے۔ جو بچے وہ شدید زخمی ہو گئے، وہ چلنے کے قابل نہیں تھے، حملہ کرنے کے قابل نہیں تھے، وہ
नफसियाती तौर पर माजूर हो चुके थे। और उसी के बाद इजराइल ने अपनी पूरी गोलानी ब्रिगेड को ही वहां से निकाल लिया। और मीडिया ने जब सवाल किया इजराइल से कि क्यों निकाला, वजह क्या थी, तो इजराइल ने शर्मिंदगी को छुपाने के लिए या दुनिया के सामने जलील होने से बचने के लिए कहा कि हमने एक वक्फा लिया है, हमारा मकसद है दोबारा ताज़ा दम होकर जाना, फिर हम लड़ाई शुरू करेंगे। लेकिन अब यह सच्चाई सामने आ गई है कि इजराइल के आर्मी को, इजराइल के सिपाहियों को हमास ने इस तरह जाल में फंसाया था। अर्तुगरुल गाजी या कई सारे ड्रामों में आपने देखा होगा कि बड़ी होशियारी के साथ जाल में फंसाया जाता है, फिर दुश्मन की जो फौज होती है, दुश्मन के सिपाही उसका शिकार हो जाते हैं। कई मरतबा जाल में भी जाल होता है, और उसी तरह हमास ने यहाँ किया। इसी तरह 7 अक्टूबर को जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया, अपना बदला लिया और इजराइल को बुरी तरह शिकस्त से दोचार किया, तो जो मंजर था, जो सीन था, उसको देखकर लग रहा था कि किसी हॉलीवुड मूवी का सीन है, लेकिन वो सब कुछ हकीकत में हुआ था। और इस मरतबा भी हमास के लड़ाकों ने कुछ ऐसा ही किया और इजराइल की आर्मी समझने में नाकाम रही। और इसी के बाद इजराइल ने अपनी पूरी बटालियन को वहां से वापस बुला लिया है। यहां से वापस आने वाले कई फौजों ने, कई सिपाहियों ने एतराफ़ किया है कि वो हमास से डर चुके हैं। हमास के लड़ाके उनके ख्वाबों में आते हैं, उनको परेशान करते हैं, उन पर नफसियाती मर्ज का लाहिका हो गया है। एक इजरायली फौजी का एतराफ़ भी सामने आया है कि गज़ा पट्टी में रहते हुए उसकी पेशाब हो जाती थी, वो रातों को डर जाता था, जब तक वो शराब की बोतल नहीं पीता था, उसकी नींद नहीं पूरी होती थी। और भी कई तरह का उस फौजी ने इंकशाफ किया है, जिसकी तफसील एक दूसरी वीडियो में हम बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।